ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی ایک من پسند عورت کے سامنے سر جھکا لیتا ہے، اسے کھونے سے بہت ڈرتا ہے۔ مرد کا جب عورت سے دل بڑھ جاتا ہے تو وہ 3 کام کرتا ہے۔ اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے اور ہر وقت مصروف رہنے کے بہانے کرتا ہے۔ ایک مرد کی آدھی خوبصورتی تو اس کی زبان میں ہوتی ہے اور آدھی اس کے لہجے میں۔ خالی جیب والا مرد دنیا کی تمام عورتوں کے لیے بدصورت ہوتا ہے۔ ایک عمر بڑھنے کے بعد میں نے یہ جانا ہے کہ عورت موم ہے یا پتھر، اس کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے۔ کسی دوسرے شخص کو اسے موم یا پتھر کا خطاب دینے کا حق نہیں ہوتا۔ وہ خود چاہے تو محبوب کے اشاروں کی سمت مارتی رہتی ہے، اور پتھر بننے کا فیصلہ کر لے تو کوئی شخص بھکاری بن کر بھی اس کی ایک نگاہ نہیں پا سکتا۔ زیادہ شور کانٹے دار باڑی ہوتے ہیں، ان کے کانٹوں سے باہر والے ڈرتے ہیں اور اندر والے گریز کرتے ہیں۔ ایسے شور صرف مالکیت اور حدیں مقرر کرتے ہیں، لیکن کچھ شور سایہ دار درخت ہوتے ہیں۔ جوں جوں باہر نمازت بڑھتی ہے تو چھاؤں میں بیٹھنے والے تنے کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنایا جائے، بلکہ محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹ سمیٹنے کا ایک بہانہ ہے۔ مرد کی محبت عورت کو کبھی مکمل سایہ نہیں دیتی، اس کے رویے کی دھوپ کہیں نہ کہیں سے عورت پر پڑتی ہی رہتی ہے۔ ہر ناراض عورت کے پیچھے ایک مرد ہوتا ہے، جس بیچارے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ عورت کے جسم کا ہر حصہ قابل محبت اور قابل احترام ہے، ورنہ کسی مادے کو کوئی بھی نر پاؤں نہیں چومتا۔ واحد عورت وہ جنس ہے جس کے پاؤں بھی چومے جاتے ہیں۔ مرد کی آنکھوں کا تارا بننا چاہتی ہو تو اس کی 2 ضرورتیں پوری کر دو۔ مرد کا ہر کام وقت سے پہلے کر دیا کرو، مرد کا دل جیت لو گی۔ مرد جب بھی بلائے سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس جاؤ۔ اگر کوئی مرد عورت سے محبت نہیں کر رہی تو اس میں غلطی عورت کی نہیں بلکہ مرد کی ہے، کیونکہ اسے صحیح سے محبت کرنا ہی نہیں آئی۔ شادی سے پہلے کے رشتے میں عورت کے پاس زیادہ طاقت ہوتی ہے اور شادی کے بعد مرد کے پاس ہوتی ہے۔ مجھے اس مرد پر بہت تعجب اور افسوس ہوتا ہے جس کی بیوی کمانے پر مجبور ہو جائے۔ عجیب معاشرہ ہے، مرد بڑا ہو تو برداشت کرو، اور اگر عورت بڑی ہو تو طلاق دے دو۔ مرد کو جو عورت بیوی لگنے لگے تو اس میں مرد کی دلچسپی کم ہونے لگتی ہے۔ عورت کو مرد کی خوبصورتی زیادہ متاثر نہیں کرتی۔ عورت ایک تحفظ بھری اور پرسکون زندگی چاہتی ہے۔ وہ ایسے مرد کی غلام بن جاتی ہے جو اسے ذہنی سکون اور تحفظ فراہم کرتا ہے۔ مرد جس عورت کو دل میں رکھتا ہے اس پر دنیا کی نگاہ پڑنا گوارا نہیں کرتا، مگر جس کو دنیا سے نہیں چھپاتا اسے اپنے دل سے نہیں سماتا، اور یہی کلیہ عورت کو ہی آتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی تھی، اس مرد اور عورت دونوں سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں۔ جہاں مرد اس سے اتنا عشق کرتا ہے کہ اپنی عزت مان لیتا ہے اور فوری نکاح کر لیتا ہے، اور عورت اس کے عشق کو قبول کرتے ہوئے اسے محبت دیتی ہے، ایسی عورت اللہ کے اتنے قریب ہوتی ہے کہ اسے جنت سے ایسا مرد تحفے میں دیا جاتا ہے، اور وہ مرد اس سے بھی زیادہ خوش نصیب ہوتا ہے جسے ایسی عورت ملتی ہے اور وہ اسے دل و جان سے محبت کرتا ہے۔ اشفاق احمد صاحب بھی مجھ سے ایسی ہی محبت کرتے تھے۔